حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 56 ہجری میں اور 57 ہجری میں ان کو یہ خدشہ محسوس ہوا. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان سے بات ہوئی صحابہ کی کہ آپ کے جانے کے بعد اس امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا رہنما کون ہوگا، کیونکہ آپ کی عمر بھی اس وقت بہت بڑھاپے میں جا چکے ہیں آپ، تو زیادہ وقت تو نہیں ہے آپ کے پاس. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے جانے کے بعد جیسے پرانے خلیفہ بنتے رہے اسی طرح کوئی نہ کوئی خلیفہ بن جائے گا. یہ 49 اور 50 ہجری کی بات ہے. لیکن 56 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خدشہ محسوس ہوا، اور وہ خدشہ یہ محسوس تھا کہ اگر کوئی خلیفہ بنا دیا جائے اہل حجاز میں سے یعنی مکہ مدینہ میں سے، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ یہاں کے لوگ اہل شام اس کو قبول نہیں کریں گے. اور پہلے جب یہاں سے حکومت چلی آ رہی ہے اور یہی سے ایک بہت بڑی بغاوت اٹھ جائے، کیونکہ ساتھ ہی روم کی سلطنت ہے جس روم کو شکست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عیسائیوں کو جو ایک روک تھام ہے پھر یہ روک تھام ختم ہو جائے گی. اور شام کے ارد گرد تو آپ سمجھیں کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے قلعے موجود تھے. یہ بہت بڑا خدشہ تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 56 ہجری میں اپنے بیٹے یزید کا نام اپنے جانشین اور اس کا نام کر دیا کہ اب میرے جانے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا. ان کے دور میں یہ ولی عہدی تھی کہ لوگوں نے پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی. بہرحال ولی عہدی کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید کے ہاتھ پر کئی صحابہ نے کئی لوگوں نے بیعت کی، چونکہ یہ ایک محض مشورہ ہوتا ہے ولی عہدی. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تو تھا کہ اہل حجاز یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے اس طرح، لیکن پھر بھی امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سیاسی استحکام، کہیں نہ کہیں انتظامی امور چلتے رہیں گے حالات کے ساتھ ساتھ. یہ ایک ان کی سوچ تھی. اور ایک صحابی کی سوچ کبھی بھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ امت میں تفرقہ پیدا ہو، بلکہ یہی سوچ تھی کہ امت میں اتحاد رہے اور اتحاد باقی رہے تاکہ کفار پر یلغار مسلمانوں کی ہمیشہ جاری رہے. اب شام چونکہ اس وقت جہاں پر مسلمانوں کی حکومت کرتی تھی وہ تھا شام، دمشق، کیونکہ فتنے بہت زیادہ پیدا ہو چکے تھے. اور یہی وہ دور ہے جہاں سے فتنوں کا آغاز ظاہری اسباب اور فتن پوری شکل اختیار کر کے مسلمانوں میں سامنے آ گئے. یہ وہ دور تھا کہ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں پھر سکون نہیں رہا اس طرح. اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اور ان کے بارے میں علماء فرماتے تھے کہ ان سے جو پہلے تھے وہ ان سے زیادہ افضل تھے اور یہ بعد والوں کے لیے زیادہ افضل ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب 60 ہجری کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس وقت یزید حوارین کے وہ قلعوں میں تھا. اس کو معلوم ہوا کہ اس کے ابا جان کا انتقال ہوا، وہ آیا تو تدفین ہو چکی تھی. پھر یزید نے آ کر پہلا خطبہ دیا اپنی ایک حکومت قائم کرنے کے بعد. حکومت قائم تو نہیں ہوئی لیکن کاغذی طور پر چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ولی عہدی مقرر کر دی تھی، تو اب ان کے جانے کے بعد اسی کا نام تھا. شروع میں اس نے اللہ کی تعریف کی. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد یزید نے کہا کہ یقیناً بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت تھی اور ان کی سپرد ہو گئی. اور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہوں تمام لوگوں کو، اہل شام کو، کہ ان سے پہلے جتنے خلفائے راشدین کا دور گزرا وہ ان سے بہتر تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اور واقعتاً ایسا ہوا. یہ کہنے کے بعد تقریر ختم ہوئی اور اس نے اپنے نمائندے بھیج دیے کہ جاؤ جا کر پورے جہاں تک مسلمان ہیں مسلمانوں کی آبادی میں جا کر میرے نام کی بیعت لو، میری سلطنت اور میری حکومت کی بیعت لو. اب یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ جو گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے وہی گورنر اس نے کہا کہ فی الحال برقرار رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پہلے گورنر جو کہ کوفہ میں تھے، جو کہ نرم دل تھے، وہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد، اور اسی طریقے سے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ. یہ مدینہ کے جو گورنر ہیں ولید بن عتبہ، ان کا نام آپ نے ذہن میں بٹھائے رکھنا ہے.
یہ آج شاید جمعے کے آخر تک یہی نام چلے. اب ولید بن عتبہ یہ تھے گورنر کہاں کے؟ مدینہ کے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی. پہلے یہ چیز سمجھ لیں تاکہ پھر آگے آپ کو سمجھانا اور مزید آسان ہو جائے. سب سے اول بات یہ ہے کہ دو اصطلاحات مشہور ہوتی ہیں, ایک ہے عزیمت, ایک ہے رخصت. عزیمت یہ ہے کہ جتنی آپ کی طاقت ہے وہ طاقت لگا کر آپ کے خیال میں جو بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ فتنہ ہے, آپ اس کو روکیں جتنا آپ میں زور ہے. یہ آپ نے عزیمت کے اوپر کام کیا. رخصت کے اوپر کام کرنا ایسا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, حکومت قائم ہو گئی ہے, میرے سامنے برائی ہو رہی ہے, میں اس کو برا جانتا ہوں, لہٰذا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ چلو بعد میں آنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ برائی ختم ہو جائے. اگر نہیں ہوئی تو پھر ہم کوئی تنظیم بنا کر یعنی کہ رخصت پر عمل کیا جائے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں وفائی صحابی ہیں کہ جنہوں نے عزیمت کے اوپر عمل کیا اور اپنے زور کے ساتھ فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب بیعت اسی لیے نہیں کی کہ ان کے وہم و گمان اور ان کے دل و دماغ میں یہی بات قائم تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلفائے راشدین کا حاکم بن جانا اور طریقے سے, اور یزید جیسے انسان کا حاکم بن جانا باپ کے بعد بیٹا, یہ ممکن نہیں تھا. یہ ممکن نہیں تھا. ہاں آپ کو یہ تقریر ضرور ملے گی کئی ذاکروں سے کہ یزید شرابی تھا, کبابی تھا, یہ بات نہیں تھی. اگر اتنا کھلے عام ہوتا تو کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کرواتے صحابہ سے, اور صحابہ بیعت نہ کرتے ایسے شخص کے ہاتھ میں. بات سمجھ آ گئی؟ اتنا کھلے عام نہیں تھا کہ جتنا کھلے عام ہمارے یہاں پر استرلے کی سرزمین میں یا پاکستان کی سرزمین کے اوپر بات کی جاتی ہے. اتنا کھلے عام نہیں تھا, بلکہ تھا ہی نہیں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ. اصل بات یہ تھی کہ حضرت حسین ابن علی کو یہی اختلاف تھا کہ خلفائے راشدین جیسا بنا جائے. یزید اس طرح نہیں بن سکتا حاکم کہ باپ نے نامزد کر دیا اور بیٹا بن جائے. بہرحال سیاسی اختلاف تھا. اب یہی کام ہوا. اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی فتنے کا شکار تھے یا امت کو توڑنے پہ شکار تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں کہ جن کے بارے میں بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ جن کے بابا علی نانا نبی ہوں, جن کی تربیت ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ہوئی ہو, جن کو فیض ابو بکر کا بھی ملا ہو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملا ہو, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملا ہو, اور جن کی اماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. لیکن ہاں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے یہ وہ دور اندیش انسان تھے, یہ وہ مدبر انسان تھے کہ جنہوں نے بہت پہلے ہی فتنے کو پھانپ لیا تھا. جیسے ایک تجربہ کار شخص کسی پانی کے بند کے سامنے سے گزرے اور وہ اپنے تجربے کی بنا پر دیکھ لے کہ یہ شگاف ہے اور یہ عنقریب ٹوٹے گا اور پورے علاقے کو بہا لے جائے, تو وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ اس بند کو روکنے کی کوشش کرے گا. جو نہ تجربہ کار لوگ ہوں گے وہ دیکھ کے ہنسیں گے کہ اس کو دیکھو ایک بنا بنایا بند ہے, یہ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن حالانکہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر باقی لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کر رہا ہے. یہی کام تھا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اور لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانا چاہ رہے تھے اور وہ واپس خلفائے راشدین کی طرف تمام صحابہ کو لے کر جانا چاہتے تھے. اب بات سمجھ آئی کہ یہ سیاسی اختلاف کی بنا پر یہ ہوا. اب اس کے اندر سب سے بڑی بات وہ یہی کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی شروع میں ارادہ نہیں تھا, کبھی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی تحریک اس حد تک پہنچ جائے گی, بلکہ وہ تو عام طور پر اختلاف رائے ظاہر کر رہے تھے اور مدینہ کے اندر موجود تھے, انہیں تو کوئی خطرہ معلوم ہی نہیں تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ یزید کو یہ چیز ناگوار ہوئی, کیونکہ اس وقت تک ابھی تک یزید کی حکومت قائم نہیں تھی اس طرح کی. اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج تھا یا بغاوت نہیں تھا. بغاوت تب ہوتی جب باقاعدہ ایک حکومت بیٹھ چکی ہوتی. وہ تو اس وقت بیعت لے رہا تھا تمام علاقوں سے جہاں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی تھی, اور انہی میں جب بیعت لی گئی مدینہ میں آ کر تو حضرت حسین ابن علی نے منع کر دیا, صاف انکار کر دیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے.
یزید کے ہاتھ پر. اب یہی یزید کی سب سے پہلی سیاسی غلطی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یزید، اگر کوئی تیرے ہاتھ پر بیعت کرے تو اس کی بیعت قبول کر لینا، جو بیعت نہ کرے اس کی بیعت اس کے اوپر زبردستی مت کرنا، اور اگر وہ بڑے صحابہ ہوں تو پھر تو بالکل نہیں زبردستی کرنا. یہ نصیحت تھی جو وہ بھول گیا اور اس نے یہی کام پکڑنا شروع کر دیا کہ جو بیعت نہ کرتا اس سے جبرن بیعت کرائی جاتی. یہ اس کا معمول بن گیا. یہی سب سے پہلی اس کی سیاسی غلطی تھی. پھر اس نے اس غلطی کی بنا پر بہت ساری غلطیاں کی اور انہی غلطیوں کی بنا پر واقعہ کربلا ہوا اتنا بڑا سارا. لیکن یہ ایک مجرم نہیں ہے. ہاں شروع ادھر سے ہو سکتا ہے کہ یزید کی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کربلا تک یزید لایا تھا حضرت حسین. وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان ہوگا، وہ کافی آگے جا کر، کیونکہ واقعہ کربلا آخری مراحل میں اگلے جمعے کو بیان ہوگا. صرف یہ خاکہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے. اب ہوا یہی کہ یزید کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین ابن علی میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. اس نے فوری طور پر زریق نامی شخص کو شام سے بھیجا مدینہ کی طرف اور کہا کہ جا کر ولید بن عتبہ کو بولو کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اور اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو پھر تو معذور ہو جائے. یعنی ولید بن عتبہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو بیعت نہیں کرا سکتا پھر ہم تجھے معذور کر دیں گے. زریق نامی شخص آیا اور اس نے کہا کہ ان دونوں کو بلاؤ اور ان سے بیعت لو. فوری طور پر ولید بن عتبہ نے بلایا اور کہا، پہلے بلایا عبداللہ بن زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یزید کی طرف سے حکم ہے کہ فوری طور پر بیعت کی جائے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بیعت تو نہیں ہوگی، ہمارا اس سے ہے سیاسی اختلاف، ہم بیعت کیسے کر لیں، بیعت تو نہیں ہوگی. لیکن ولید بن عتبہ کا دل انتہائی نرم، انہوں نے زیادہ زبردستی نہیں کی، کہا ٹھیک ہے بیعت نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اتنے میں بلایا حضرت حسین ابن علی نواز رسول کو اور یہی مطالبہ کیا کہ یزید کی بیعت کر لو. یزید کی طرف سے حکم آیا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بھی بیعت نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے میں بیعت نہیں کروں گا یزید کے ہاتھ میں. تو بہرحال ان کا دل نرم تھا، انہوں نے دونوں حضرات کو چھوڑ دیا. اب جب دونوں کو چھوڑا تو فوری طور پر دونوں شخصیت پہ جان گئی کہ اب ہمارے لیے حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے، کیونکہ یزید نے ہمارے لیے خاص بندہ بھیج کر ہماری ایک بیعت لینے کی کوشش کی. اب ہم لوگ آرام سے نہیں مانے تو اب ہمارے اوپر حملہ آور ہو کر یہ بیعت لے گا. وہ جان چکے تھے. فوری طور پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے، صرف اس بنیاد پر کہ ایک تو وہ مسلمانوں کا گھر ہے، پھر نمبر دو وہاں پر اگر یزید حملہ بھی کرتا ہے تو ایک تو وہاں کے لوگ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ سب مسلمان ہیں، اور نمبر دو وہاں پر مکہ کے ارد گرد آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بڑی بڑی چٹانیں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں. تو کوئی بھی اگر باہر سے حملہ آور کوئی دشمن ہوگا تو اس کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ مکہ میں آ کر ہم پر حملہ آور ہو. کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے ارد گرد، اور پہاڑی علاقے کے اوپر آ کر دشمن کو شکست دینا یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو وہ علاقہ سب سے بہترین لگا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر وہاں چلے گئے اسی نظریے کے ساتھ کہ وہاں پر جا کر ایک جدوجہد کا آغاز ہوگا اور وہاں سے ہم انشاءاللہ یزید کے خلاف ایک مکمل طور پر مہم چلائیں گے. وہ تو چلے گئے. جب صبح معلوم ہوا ولید بن عتبہ کو، فوری طور پر انہوں نے ان کے پیچھے گھوڑے لگا دیے اور گھڑ سوار لگائے کہ جا کے پتہ کراؤ کہ عبداللہ بن زبیر کو ادھر لے کر آؤ. لیکن نہیں ہو سکا. وہ فوری طور پر وہ راتوں رات نکلے اور اس نے صبح بھیجے تو وہ ان کو نہیں پکڑ سکے. پیچھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے جا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اب میرا یہاں پر رہنا مشکل ہے. عبداللہ بن زبیر تو چلے گئے ہیں لیکن اب میں بھی یہاں پر رہ نہیں سکتا. فوری طور پر عبداللہ بن عمر سے ملے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حسین آپ مت جائیے، آپ کا یہاں پر رہنا بہت ضروری ہے، وہ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ مت جائیں گے. حضرت حسین ابن علی نے کہا کہ میں آخری حد تک جاؤں گا یزید کے، اور یزید کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا. اے عبداللہ بن عمر میں بیعت نہیں کر سکتا یزید کے ہاتھ پر. لیکن بہرحال حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے اور وہ فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو گئے مدینہ سے. اب ہوا یہی کہ مدینہ سے جو ہی روانگی ہوئی اور وہ مکہ پہنچے 5 سے 6 روز کے اندر، یعنی بہت جلدی پہنچے.
اور انہوں نے دن رات سفر کیا کہ کہیں پیچھے ولید بن عتبہ میرے پیچھے گھڑ سوار نہ لگا دے کہ وہ مجھے پکڑ نہ لے، کیونکہ ان کا ایک جو سوچ تھی وہ بہت اعلیٰ تھی۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کا پس منظر کیا تھا؟ اب یہاں پر یہ سمجھیے، پھر ہم انشاءاللہ اس سے آگے جائیں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی پس منظر یہ تھا کہ یزید کی خلافت بھی ویسے ہی قائم ہو جیسے تمام خلفاء راشدین کی حکومت قائم ہوئی تھی، یعنی تمام حضرات سے بیعت لی جائے، پوری امت مسلمہ متفق ہو، پھر وہ خلیفہ بنے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ویسے نہیں بنے کہ اس کا نام نامزد ہو گیا تو وہ اب خلیفہ بننے جا رہا ہے، نہیں، یہ مین اختلاف تھا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ جسے کہا جا سکتا ہے سیاسی اختلاف، یہ سیاسی اختلاف تھا۔ اور یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج تھا یا بغاوت تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ خروج تھا اور نہ ہی بغاوت تھی، کیونکہ بغاوت تب ہوتی کہ جب آپ یزید کی باقاعدہ حکومت قائم ہوتی اور آپ اس کے خلاف نہیں کرتے۔ یزید تو اس وقت پوری امت مسلمہ کے لوگوں سے بیعت لے رہا تھا، ابھی تو حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی مرحلہ جاری تھا کہ حضرت حسین ابن علی نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا یزید کے ہاتھ، تو پھر یہ بغاوت کیسے ہوئی؟ یہ بغاوت نہیں تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ بغاوت اسی کے خلاف ہوتی ہے جب باقاعدہ حکومت قائم ہو جائے، اور باقاعدہ اس کی ایک حکومت قائم ہو، اس کے سارے گورنر لگ جائیں ہر جگہ کے اوپر۔ اور نمبر دو، ایک بہت بڑے عالم انہوں نے بڑی اچھی بات کی خلافت کے اوپر، کہا کہ ولی عہدی محض مشورہ ہوتا ہے خلافت خلیفہ بنانے کا، ولی عہد محض ایک مشورہ ہوتا ہے خلیفہ بنانے کا، خلافت باقاعدہ مسلمانوں میں مقبول ہونے کے بعد قائم ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں میں آپ مقبول ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کوئی اختلاف نہیں، آپ خلیفہ ہیں۔ لیکن اگر لوگ آپ سے متنفر ہیں، لوگ آپ کے خلاف ہیں اور آپ بیٹھ جائیں سیٹ کے اوپر تو پھر یہ خلیفہ نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے آگے دیکھیے کہ جو یہ یزید کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مدینہ چھوڑ کر جا چکے، اب اس نے کام شروع کر دیا پکڑ کا کہ اب مدینہ کے اندر ان لوگوں کو پکڑو جو ان کے حق میں تھے۔ ہاں سمجھ آ گئی؟ یہ تو میرے خیال سے آپ کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے، پاکستان میں یہ چیز بڑی آسان ہے۔ بہرحال یہ چیزیں شروع ہوگی کہ جو ان کا حامی ہے ان کو پکڑو اور ان کو جیلوں میں ڈالو۔ یزید نے یہی کام کیا اور فوری طور پر ولید بن عتبہ کو معزول کیا اور اس کی جگہ پر عمر بن سعید جیسے شخص کا تقرر کیا جو واقعتاً انتظامی امور میں بہت سخت تھا، بہت سخت شخص تھا۔ اس نے یہ سارے کام سختی سے شروع کیے۔ اب اس نے جب یہ کام شروع کیے تو اس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے حامی تھے، مصعب بن عبد الرحمن بن عوف اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مطیع العدوی، یہ دو حضرات تھے صحابہ جو کہ بڑی حامی تھے عبداللہ بن زبیر کے، ان کو فوری طور پر جیلوں میں ڈال دیا عمر بن سعید نے۔ اور ایک مدینہ کی فضا کو بڑا ہی خراب کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت حسین ابن علی کسی طریقے سے آ جائے مدینہ میں، یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آ جائے۔ اب یہ کام شروع ہوا اور اس میں ہوا کیا کہ اب میں نے پہلے کہا تھا کہ یزید کی ایک سیاسی غلطی کی وجہ سے پھر اس نے بہت ساری سیاسی غلطیاں کی، پھر وہ کرتا ہی چلا گیا جہاں پر جا کر واقعہ کربلا ہوا۔ لیکن اصل مجرم تو یہ ہے، پیچھے جڑ تو یہ ہے، لیکن آگے بہت سارے ایسے ہیں شواہد جو کہ معلوم کرتے ہیں کہ یزید تو صرف سیاسی غلطی کی وجہ سے ہوا، لیکن باقی حضرت حسین ابن علی کو بلانے والے، مسلم بن عقیل کو یہ دلاسا دینے والے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر آخر میں حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ جائیں، آخر میں حضرت حسین ابن علی اکیلے رہ جائیں، وہ خطوط، وہ جو پورے پلندے آئے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو لہذا یہ تمام تر چیزیں یہ سب کی سب صحیح روایات کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کو جب ولی عہد مقرر کیا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اس بات کو عوام کے اندر لایا تھا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، یہ تو کیسر و کسرا جیسی حکومت ہے۔ بہرحال صحابہ کرام تو تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا انہوں نے عراق جانے کا عزم کب کیا، یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہم سب مسلمانوں کو کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے نکلے تو وہ عراق جانے کے لیے، کوفہ جانے کے لیے نہیں نکلے، وہ مکہ جانے کے لیے نکلے، اور وہ 4 مہینے مکہ میں رہے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے مکہ میں رہے، اور وہ جب کوفہ کی طرف گئے تو وہ ذوالحجہ کے آخری دنوں میں نکلے،
اور 10 محرم کو وہ کربلا پہنچے. یہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں بیان مکمل تفصیل سے کروں گا. اور اسی طریقے سے وہ جب مدینہ سے نکلے مکہ جانے کے لیے تو وہ رجب کی آخری تاریخیں تھی اور شعبان کے شروع کی تاریخوں میں وہ مکہ پہنچے اور مکہ جا کر 4 مہینے وہاں پر قیام کیا, تمام لوگوں کو آمادہ کیا اور اپنی تحریک کو اور مضبوط کیا. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے, وہ یہ کہ اکابرین صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ کرام, انہوں نے پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ یہ سوال اٹھتا ہے اور یہ سوال وجہ ہے کہ کیوں قائم کی. سب سے پہلی بات, بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, جلیل القدر صحابہ جو تھے, جیسے اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ, انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے صرف 2 وجوہات کے اوپر. پہلی وجہ صحابہ کرام کی وہی سوچ تھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے ولی عہد مقرر کیا تھا یزید کو کہ میرے جانے کے بعد اہل حجاز کا اختلاف پڑ سکتا ہے شام والوں کے ساتھ, اور نئی حکومت قائم کرتے کرتے مسلمانوں کے 2 ٹکڑے کر دے گی یہ رومی سلطنت, کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک رکھا تھا عیسائیوں کو ایک بند کے پیچھے روک رکھا تھا. معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد اگر میں نے خلیفہ مقرر نہ کیا تو اس امت کے اندر بہت بڑی دراڑ پیدا ہو جائے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی نیتوں میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی نے خود کی ہے. اب اسی طریقے سے پہلی نیت صحابہ کی وہی تھی کہ اتفاق رہے, مسلمانوں میں متفق ہو جائیں, مسلمان متفق ہو جائیں, تاکہ اسی لیے بڑے صحابہ نے کہا کہ اگر ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا انتشار پیدا ہو جائے کہ اب جو مسلمانوں کی شاید حکومت قائم ہو سکتی ہے اور بعد میں یزید حکومت اچھی چلا بھی سکتا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. پہلی نیت یہ. اور صحابہ کرام کی دوسری نیت یہ تھی کہ مسلمانوں کا انتشار نہ ہو بلکہ مسلمان متفق اور اتحاد میں رہیں اور مکمل طور پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی اصل مثال بنے, ان میں تفرقہ بازی نہ ہو. اس لیے صحابہ نے بیعت کی. اور ایک اور بات جو کہا جاتا ہے کہ یزید کو کافر کہا جاتا ہے, یہ بات بہت غلط ہے. اگر یزید کافر تھا, آخری بات کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اگر یزید کافر تھا, یہ تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان ہوگا, تو اصل حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ جملہ کیوں کہا جب شام کے فوجی افسران حضرت حسین ابن علی کے مقابلے میں ہیں؟ تو حضرت حسین ابن علی نے کہا میری 3 شرائطیں, ان میں سے ایک شرط یہ رکھی کہ اگر مجھے وہاں پر نہیں چھوڑتے تو مجھے کسی بھی اسلامی سرحد کے اوپر بھیج دو, میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک سلطنت کا امیر ایک کافر ہو تو اس کی سلطنت, اس کی جو تمام سرحدات ہیں وہ کیسے اسلامی ہو سکتی ہیں؟ یزید میں خامیاں تھی, تمام عیب تھے, لیکن کافر نہیں کہہ سکتے کہ کافر کے اوپر صحابہ بیعت کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ یزید کافر نہیں تھا, تمام عیب موجود تھے, تمام غلطیاں موجود تھی, لیکن کافر نہیں تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان ہوگا کہ 60 ہجری کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کوفیوں کے خطوط آئے اور انہی خطوط کی بنیاد پر مکہ سے روانہ ہوئے حضرت حسین ابن علی اور